علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت کونین کی زینت حضور تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری اور آپ کی حاضری ولی کامل عارف باللہ حضرت پیر داتا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے آخری تقریب میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کو علامت فرمائے۔ اولیاء کرام کے آراز کے موقع پر آگے تشریف لائیں۔ ہم لوگ اکثر حاضریاں دیتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد ان بزرگوں کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک کریکشن ہم یہ کریں گے کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعاؤں میں مانگتے کیا ہیں؟ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں معمول یہ ہے کہ ہم اپنی جان کی تندرستی مانگتے ہیں اور جان کی تندرستی سے زیادہ رزق میں برکت مانگتے ہیں، مال آ جائے، پیسہ آ جائے، کاروبار چلنے لگے، دھندے میں کبھی کھوٹ نہ جائے۔ اللہ عالم کی بارگاہ میں یہ چیزیں بہت معمولی ہیں، بہت چھوٹی ہیں۔ مانگنا ہو ان کے پاس تو یہ نہ مانگے مال میں برکت ہو جائے، تندرستی ہو جائے، اولاد ہو جائے، بچہ ہو جائے، لیکن یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں سب فنا ہو جانے والی ہیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ
ان کے پاس مانگ کر نکلے، اللہ پاک نے آپ کے مال کے اندر میں بے شمار برکت عطا فرما دی، کاروبار چلنے لگا، پوری دکان کا سارا مال ایک ساتھ ختم ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے آپ کی زندگی ختم ہو گئی، تو بتائیں وہ مال کیا کام آئے گا؟ وہ مال کو آپ نے مانگا اپنے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے مال کے لیے جھگڑیں گے، آپس میں خون خرابے کی دھمکیاں دیں گے، آپس میں ایک دوسرے پر کیس کریں گے، مقدمے درج ہوں گے۔ وہ مال آپ چھوڑ کر گئے کہ جس کے بعد آپ کے 2 بیٹے تھے، دونوں ایک دوسرے پر کیس کر رہے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی تھی، دونوں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں، تلوار لے کر چھری لے کر حملہ کر رہے ہیں۔ مال آپ نے اس لیے کمایا تھا، یہ ساری چیزیں تو فنا ہیں، تو پھر مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جو جائیں تو اللہ والوں سے اللہ مانگے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو رب کائنات کی ذات ہے، اس کو مانگے، کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہ ذات کبھی فنا نہیں ہونے والی۔ سچی طلب ہونی چاہیے، جس کو تصوف کی زبان میں طلب صادق کہتے ہیں، سچی طلب۔ اب یہ سچی طلب کیا ہے؟ سچی طلب کہتے کس کو ہیں؟ جب ان باتوں کو بھی سمجھنا ہوتا ہے تو ہمیں ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ اللہ والے بتاتے ہیں کہ بیٹا سچی طلب کہتے کس کو ہیں؟ ایک شخص اسی کشمکش میں تھا کہ سچی طلب ہے کیا، سچی طلب کہتے کس کو ہیں، طلب صادق کیا ہے؟ ایک بزرگ کے پاس گیا، بہت لمبا دور دراز کا سفر کر کے جب اس بزرگ کی بارگاہ میں پہنچا تو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ بزرگ کے پاس گیا، دست بوسی کی، قدم بوسی کی۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ آنے کا سبب کیا ہے، میرے پاس تو کیوں آیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ حضور میں آپ کے پاس طلب صادق کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ دیکھیں ہم سفر کرتے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے، دنیا طلب کرنے کے لیے، اللہ والے سفر کرتے تھے دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ بزرگ کے پاس جب انہوں نے اپنا مدعا رکھا کہ میرا مدعا یہ ہے کہ میں طلب صادق سمجھنے کے لیے آیا ہوں، طلب صادق کہتے کس کو ہیں؟ اس بزرگ نے کہا کہ تم ہمارے مہمان ہو، آج کی رات تم ہمارے خانقاہ میں تم ٹھہرو اور صبح میں تم کو تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے حضور، صبح ملتے ہیں۔ اس بزرگ نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ تو ہمارا مہمان ہے، اس کو تازی مچھلی کھلاؤ، اور تازی مچھلی بہت زیادہ مسالے دار اور بہت زیادہ اس میں نمک ڈالنا، اور اس مہمان کو طلب صادق کے لیے جو پوچھنے کے لیے آیا ہے اس کو کھلا دینا، اور کھلانے کے بعد خانقاہ کے اندر میں اس سے کہنا کہ تو آرام کر، لیکن یاد رکھنا اس کے پاس پانی نہ رکھنا، اور دروازہ باہر سے بند کر کے تو اپنے گھر چلے جانا ہے۔ خادم کو جیسا شیخ کا پیر کا حکم تھا اس نے ویسا ہی کیا، تازی مچھلی بنوائی، مسالہ بھی زوردار ڈلوایا، نمک بھی زیادہ کر دیا، اور اس مہمان کے پاس رکھا اور کہا کہ یہ کھانا آپ کے لیے پیر صاحب نے بھیجا ہے، اسے آپ کھا لیں اور میں جا رہا ہوں۔ دروازہ باہر سے بند کر کے جیسا پیر نے حکم دیا تھا، پانی بھی نہیں رکھا، دروازہ باہر سے بند کیا اور چل دیا اپنے گھر۔
اب اس مہمان نے وہ کھانا کھایا، ایک تو مچھلی وہ بھی مسالے دار اور اس میں بھی نمک زیادہ، تو کھانے کے بعد اس بندے کو پیاس لگی، اور پیاس کا عالم یہ تھا کہ اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، پانی پانی چلانے لگا۔ کوئی نہیں تھا اس کٹیا کے اندر، اس خانقاہ کے اندر جو اس کو جواب دے۔ کھڑکی کے پاس آیا، کھڑکی کھولی، آواز دی کوئی ہے تو مجھے پانی پلائے۔ کوئی نہیں تھا، سناٹا تھا، سارے شہر کے لوگ سو چکے تھے۔ پیاس بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، پینے کے لیے پانی نہیں، دروازہ بھی باہر سے بند۔ اب اس بندے نے جیسے تیسے کر کے سونے کی کوشش کی، تو پانی 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 کرتے تو سویا تھا، تو جیسے اس کی آنکھ لگی اس نے خواب دیکھا، خواب میں اس کو پانی نظر آیا، کہیں پانی کا کوزہ ہے، کہیں پانی کا مٹکا ہے، کہیں پانی کا مشکیزہ ہے، کہیں پانی کا کنواں ہے، کہیں پانی کا چشمہ ہے، کہیں دریا ہے، کہیں سمندر ہے۔ اب وہ تو خواب تھا۔ جیسے فجر کی اذان ہوئی تو خادم کو پیر صاحب نے حکم دیا تھا کہ فجر کے وقت دروازہ کھول دینا۔ خادم آیا، دروازہ کھولا، وہ شخص باہر نکلا، پانی پانی کرتے ہوئے دوڑ لگائی، مسجد میں جہاں پر پانی رکھا ہوا تھا وہاں گیا، تو جتنا پی سکتا تھا پانی پی لیا۔ فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ بندہ اس بزرگ کے پاس جاتا ہے جنہوں نے رات میں کہا تھا تیرے سوال کا جواب میں صبح تجھے دوں گا۔ اس بزرگ کے پاس گیا، بزرگ نے کہا کیسا لگا ہماری خانقاہ کا نظام؟ رات میں کھانا وانا سب ٹھیک ٹھاک مل چکا تھا، آرام ہو گیا تمہارا؟ کہا کہ حضور آپ کی خانقاہ کا نظام بہت اچھا تھا، آپ کے خادم بھی بڑے فرما بردار ہیں، کھانا بھی بڑا ذائقے دار اور ٹیسٹی تھا، لیکن حضور ایک چیز کی تکلیف پڑی مجھے۔ کہا کیا؟ کہا مچھلی مسالے دار اور زیادہ نمک والی لایا تھا، اس کو میں نے کھا لیا لیکن پانی نہیں تھا، اور دروازہ بھی باہر سے بند کر کے وہ گھر چلا گیا تھا، تو پوری رات میں کروٹیں بدلتا رہا، پانی پانی کرتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، اور پوری رات ایسے ہی میں نے بسر کی۔ کچھ دیر کے لیے مجھے نیند آئی، جب میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ جس پانی کی میں تلاش میں تھا وہ پانی مجھے خواب میں نظر آیا۔ عالم خواب میں میں نے پانی کو دیکھا، پانی کا مشاہدہ کیا، پانی کے مٹکے دیکھے، دریا دیکھا، ندی دیکھے، نالے دیکھے، کنویں، چشمے سب دیکھے۔ جب فجر کا وقت ہوا، کمرے سے باہر نکلا، خانقاہ کے باہر آیا، تو سیدھا دوڑ کر مسجد میں گیا جس جگہ پر پانی رکھا رہتا تھا، وہاں جا کر سب سے پہلے جتنا مجھے پینا تھا اتنا پیٹ بھر کر میں نے پانی پیا۔ بزرگ نے کہا کہ تجھے تیرے سوال کا جواب مل گیا؟ کہا حضور کیا؟ کہا وہی جس چیز کی تجھے طلب تھی، سختی کے ساتھ تیرا سوال کیا تھا؟ طلب صادق کیا ہے؟ جس چیز کی تجھے سچی طلب تھی، جب تو جاگ رہا تھا اسی کی مالا جپ رہا تھا، جب سویا تب بھی تجھے پانی ہی نظر آیا، اور جب تیری آنکھ کھلی فجر کے وقت اس وقت بھی تو لپکا تو پانی کی طرف لپکا۔ اے بندے، اگر تیری طلب سچی ہے اور اگر تو اللہ کو حاصل کرنا اور پا لینا چاہتا ہے تو تیرا حال بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب تک تیری آنکھ کھلی ہو، تیری تسبیح گھوم رہی ہو، اللہ 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 کر رہا ہو، جب آنکھ بند ہو اس وقت بھی تجھے اللہ کے قدرت کے جلوے نظر آئیں، اور جب آنکھ کھلے تو اس وقت بھی تیرا قدم اللہ کے گھر مسجد کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ ہے طلب صادق، سچی طلب۔ طلب صادق اپنے اندر پیدا کرے، رب کو حاصل کرنے کہ اللہ والوں کے آستانے اسی لیے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ طلب صادق ہے یہ۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا پورا معاشرہ، سارے لوگ اللہ اللہ ہی کریں، سارے لوگ مسجد میں بیٹھے رہیں؟
پھر کاروبار کیسے کریں گے؟ دھندا روزگار کیسے کریں گے؟ خرچہ کیسے چلائیں گے گھر کا؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اگر دھندا کرتے وقت، بزنس کرتے وقت سیٹ پر بیٹھا اور اس وقت چوری کی تو سمجھ لیجئے کہ اس کی طلب سچی نہیں ہے۔ اگر طلب سچی ہو تو جیسا اس کا کیریکٹر مسجد کے اندر ہوتا ہے، بازار کے اندر بھی اس کا کیریکٹر ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد حضور استاد العلماء علامہ غلام روز علوی الہاشمی صاحب مدثر العالی اکثر فرماتے تھے کہ کسی بندے کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، تو اس کو مسجد میں نہ دیکھو۔ مسجد میں تو سب پگلے کی طرح آتے ہیں، سفید داڑھی، سفید کرتا، سفید پائجامہ، سفید ٹوپی، اور مسجد میں آنے کے بعد تو کوئی گالی بھی نہیں نکالے گا، مسجد میں آنے والا چوری بھی نہیں کرے گا، مسجد میں آنے والا گانا بھی نہیں گائے گا۔ مسجد میں تو سب اللہ کا ذکر کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، نوافل پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، توبہ استغفار کریں گے۔ اگر کسی کو چیک کرنا ہے نا کہ وہ کیسا ہے، مارکیٹ میں دیکھو، دھندا کرتا ہے، جھوٹ بول کے کرتا ہے کہ سچ بول کے کرتا ہے، مال جو دکھاتا ہے وہی بیچتا ہے یا دکھاتا اچھا ہے اور بیچتا گھٹیا ہے، ناپ تول کے اندر میں کمی بیشی تو نہیں کرتا۔ بندے کو دیکھنا ہے کہ کیسا ہے۔ اللہ کے گھر میں نہ دیکھو، اللہ کے گھر میں تو سب اچھے نظر آئیں گے، دیکھنا ہے مارکیٹ میں دیکھو۔ تو جب وہ بندہ مارکیٹ میں جائے، کاروبار کرے، اس وقت بھی اس کے دل کے اندر میں اللہ کا ڈر ہو، جو اللہ مجھے مسجد میں دیکھتا ہے نا، وہ یہاں مال کے اندر میں گھال میل کرنے میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ مجھے مسجد میں دیکھتا ہے، وہ آج باہر جھوٹ بولتے ہوئے بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ مسجد میں مجھے دیکھتا ہے، سودی لین دین بیاج کا کاروبار کرنے کے وقت بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ مسجد میں مجھے دیکھتا ہے، وہ جوا کھیلتے وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی وقت بھی اس کی نگاہ سے میں پوشیدہ نہیں، وہ مجھے نظر آئے نہ آئے، لیکن میں اسے نظر آتا ہوں۔ یہ چیز جب بندے کو طلب صادق مل جائے تو پھر اس بندے کے ایک بزرگ سے ایک شخص نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ لوگ بھی اکثر کہتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی عالم کے پاس، مسجد کے امام صاحب کے پاس، کسی سید صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، تو آپ بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، حضور دعا کیجیے، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، میرا کام ہو جائے۔ اس بزرگ کے پاس بھی ایک بندہ گیا اور جا کر کے کہتا ہے کہ حضور میرے لیے دعا کیجیے، میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا، جس کام کے پورا ہونے کی دعا تو مجھ سے کروا رہا ہے، وہ دعا تو خود کیوں نہیں کرتا؟ تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، تو خود اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضور میری تو زبان اتنی گندی ہے کہ وہ میری سنتا نہیں، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ وہ آپ کی سنتا ہے، آپ کی مانتا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ وہ میری اس لیے مانتا ہے کہ میں اس کی مانتا ہوں، وہ میری اس لیے مانتا ہے کہ میں اس کی مانتا ہوں، تیری اس لیے نہیں مانتا کہ تو اس کی نہیں مانتا۔ ہم پورا دن نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے بتائے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، گھر میں، باہر، مسجد میں، دکان پر، کاروبار میں جو بھی کر رہے ہیں، پورا دن صبح سے لے کر رات تک ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی نہیں مانتے، تو پھر وہ بھی ہماری نہیں مانتا۔ وہ ہماری کب مانے؟ جب ہم اس کی مانیں۔ آپ مان کر دیکھیں اس نے جن جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا نا، اسے کریں۔
اور جن جن باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا اس سے دور رہیں۔ ایک مرتبہ آپ کر کے دیکھیں، اللہ کے اس ولی کے آستانے پر ان کے عرص پاک کی اس محفل میں آئے ہیں۔ عرص پاک کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو آپ اپنے دامن میں لے کر جائیں اور آج کے بعد آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے۔ آپ یقین مان لیں کہ آپ کو اس بزرگ کا مکمل فیض مل گیا۔ فیض یہ نہیں کہ آپ مالدار ہو جائیں، فیض یہ نہیں کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے، فیض صرف یہ نہیں کہ آپ کو صحت و تندرستی مل جائے، اصل فیض یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ ان کی نافرمانی نہ کریں، اس لیے کہ انہوں نے اس کی نافرمانی نہیں کی۔ طلب صادق تو کہتے ہیں وہ بزرگ کہ وہ میری اس لیے مانتا ہے کہ میں اس کی مانتا ہوں، اور اسی بات کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق غار مصطفیٰ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ، دیکھیں یہی بات کل کے خطاب میں حافظ رفاقت صاحب نے بھی کہی تھی، وہی بات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ ہم نے اللہ کے کاموں کو چھوڑ دیا اور صرف ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ میرا کام بنا دے، اللہ میری بگڑی بنا دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے وہ چاہیے۔ جب ہم نے اس کے کام نہیں کیے، اس نے ہم پر احکامات لاگو کیے، اس پر ہم نے عمل نہیں کیا، تو پھر وہ ہماری کیوں مانے؟ اللہ والوں نے اس کی مانی تو اس نے اللہ والوں کی مانی۔ طلب صادق کیسے ہونی چاہیے؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں آپ، کیسی طلب تھی، سچی طلب۔ ان کی طلب کیا تھی؟ ان کی طلب مال نہیں تھی، ان کی طلب زمین جائیداد نہیں تھی، ان کی طلب کیا تھی؟ ان کی طلب یہ تھی کہ اللہ مجھے حق کا راستہ دکھا دے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے ملا دے، مجھے اس سچے دین سے ملا دے جو دین تیرے آخری نبی لے کر آنے والے ہیں۔ چرچے سنے تھے، نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے، کہاں آئیں گے، کب آئیں گے، وہ نہیں معلوم۔ اپنا گھر چھوڑ کر، بہت بڑے مالدار باپ کے بیٹے تھے حضرت سلمان فارسی، امیر کبیر، لیکن بیٹا جب کچھ پانا ہوتا ہے تو کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ان کو پانا تھا دین، ان کو پانا تھا رسول، ان کو پانا تھا اسلام، مال دولت زمین جائیداد عیش ساری چیزیں چھوڑ دی، ادھر گئے ادھر گئے، کسی پادری کے پاس، کسی راہب کے پاس، کسی یہودی عالم کے پاس، اور پوچھتے پوچھتے آخر میں ان کو پتا چلا کہ عرب میں ایک علاقہ ہے جسے یثرب کہا جاتا ہے، جو آج مدینہ طیبہ ہے، یثرب میں اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے کرتے جہاں آج مدینہ طیبہ ہے وہاں پہنچے، اور ایک یہودی کے یہاں آپ کام کرنے لگے۔ اب یہودی کے یہاں کام تو کر رہے تھے، لیکن ہر وقت لگن لگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہیں سے مجھے خبر مل جائے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہے تھے، ان کا جو مالک تھا یہودی وہ نیچے کام کر رہا تھا۔ اتفاق سے اس یہودی مالک کے قریب سے اس کے کسی رشتہ دار کا گزر ہوا، تو اس رشتہ دار نے حضرت سلمان فارسی کے مالک یہودی سے کہا تمہیں کچھ پتا چلا، خبر پڑی؟ کس چیز کی؟ کہا وہ رسول جن کا مسلمان انتظار کر رہے تھے وہ
چکے ہیں، قبا تک آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہے ہیں، لیکن کام ان کے نیچے تھے، اس لیے کہ ان کی تلاش و جستجو تو رسول کی تھی۔ ترس رہے تھے کان جس آواز کو سننے کے لیے، وہ آواز ان کے کانوں میں پڑی کہ رسول آ گئے۔ اوپر سے کودے، زمین پر تشریف لائے حضرت سلمان فارسی، دوڑے۔ جیسے حضرت سلمان فارسی دوڑے قبا کی طرف، پیچھے مالک بھی دوڑا اور دوڑ کر کے پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا بس مجھے میری منزل مل گئی، جس کی مجھے طلب تھی، طلب صادق تھی، سچی تلاش تھی، وہ رسول آ گئے۔ تیرے یہاں تو میں کام پیسے کے لیے نہیں کرتا تھا، میں تو ٹائم پاس کر رہا تھا اس رسول کے انتظار میں جس کے آنے کے لیے، جن کے ساتھ رہنے کے لیے، جن کے دین کو قبول کرنے کے لیے اور جن کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہونے کے لیے میں یہاں تک آیا تھا۔ یہ تو ایک بہانہ تھا تیرے یہاں کام کرنا، ورنہ میں تو ان کے انتظار میں تھا۔ میری تو تلاش وہ رسول ہیں، میری طلب اور طلب صادق تو وہ رسول امین ہیں۔ دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اگلی کتابوں میں جو نشانیاں انہوں نے پڑھی تھی وہ سب انہوں نے دیکھ لی، لیکن ابھی ایک نشانی باقی تھی، وہ ایک نشانی چیک کرنا باقی تھا۔ مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، لیکن ابھی ایک نشانی باقی ہے دیکھنا۔ اب دیکھیں طلب سچی ہوتی ہے تو نوازشات کیسے ہوتی ہیں۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع شریف کے اندر میں گئے اور اتفاق کیا، یوں کہہ لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی پر کرم فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنت البقیع شریف کے اندر میں تشریف لے گئے۔ حضرت سلمان فارسی جس طلب میں تھے، اس طلب آس بری نگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کر مسکرائے، اور مسکرا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنی پیٹھ کی اور پیٹھ پر سے چادر مبارک ہٹا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر نبوت کا دیدار کرا دیا۔ حضرت سلمان فارسی اس کی تلاش میں تھے، ساری نشانیاں چیک کر لی تھی، لیکن اگلی کتابوں میں دیکھا تھا کہ اس نبی کی پشت پر مہر نبوت ہوگی، اور اس مہر نبوت کو دیکھنا تھا، دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم ناز پر چادر رہتی تھی تو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرم فرمایا کہ دیدار عطا فرما دیا۔ تو جب طلب سچی ہوتی ہے تو پھر نوازشات ہونے لگتی ہیں۔ اب ایک چیز، آپ کو طلب سچی ہے اللہ کی، لیکن طلب سچی ہے تو اللہ کو کیسے پائیں گے؟ اللہ کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کو پانا ہے تو اللہ والوں سے ملیے، اللہ والوں کے پاس جائیے، اللہ والوں کی صحبت میں رہیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان کے پاس بیٹھ کر ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کیجئے۔ جب آپ یہ کریں گے تو یہ اللہ والے اللہ سے ملا دیں گے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ خالق تک پہنچنے کا راستہ مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے۔ خالق سے ملنا ہے تو خالق تک پہنچنے کا راستہ مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ اللہ والے، جتنے بھی اللہ والے ہیں، آپ نظارات دیکھ رہے ہیں، یہ اس راستے کے چراغ ہیں۔ یہ اللہ والے اس راستے کے چراغ ہیں، اور اس کی روشنی میں جو بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ چراغ، یہ اللہ والے جو
چراغ ہیں، ان چراغوں کی روشنی میں جب بندہ اپنے سفر کو آگے بڑھاتا ہے تو یہ اللہ والے سراجا منیرہ سے ملا دیتے ہیں۔ سراجا منیرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یہ سراج منیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جن سے یہ اللہ والے ملاتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو بندے کو اپنے رب سے ملاتے ہیں۔ ہمارے سنیوں میں، چونکہ سنیوں کا مجمع ہے، ایک کنسپٹ ہے تصوف، طریقت۔ آپ کسی بھی شیخ کامل کے، کسی بھی اچھے بادشاہ پیر کے مرید بنے، اور یہاں پر ایک چیز اور کلیئر کر دوں، ہر کسی ایرے غیرے نتو خیرے کے مرید نہ بنے۔ مرید بننا ہے آپ کو تو پیر کو پہلے چیک کریں۔ 4 شرطیں ہیں پیر کے اندر، وہ شرط ہے تو پیر بننے کے لائق ہے، ورنہ وہ پیر نہیں ہے۔ چاہے کتنے بڑی بڑی ڈینگیں مارے، چاہے کتنے بڑے بڑے وہ کرشمے دکھائے، وہ پیر نہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ کوئی وہابی، دیوبندی، رافضی، شیعہ، خارجی، اہل حدیث، اہل قرآن یہ پیر بننے کے لائق نہیں ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے پیر بننے کے لیے، چیک کریں اپنے پیر کو، کیا یہ چیز ہے؟ آپ جس کے بھی مرید ہیں، کیا وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو پہلا اسٹیپ آپ نے پار کر لیا۔ پھر دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، کھلم کھلا داڑھی نہ منڈاتا ہو، گالیاں نہ بکتا ہو۔ آج کل تو یہ بھی فیشن ہے، جو پیر جتنی زیادہ گالی بکتا اتنا بڑا پیر۔ اور ہم لوگوں کے یہاں آپ لوگ بہت بھولے ہیں، آپ بڑی اونچی ٹوپی دیکھ کر مرید بن جاتے ہیں، رنگ برنگی کپڑے دیکھ کر مرید بن جاتے ہیں، بڑے بڑے بال دیکھ کر مرید بن جاتے ہیں۔ دوسری شرط ہے فاسق نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، نمازوں کا پابند ہو، یہ نہ کہتا ہو کہ ہم نماز مکہ مدینہ جا کر پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی پیر آپ سے یہ کہے کہ ہم مکہ مدینہ جا کر نماز پڑھتے ہیں تو اس سے کہنا کہ بابا پھر کھانا بھی مکہ مدینہ جا کے کھاؤ، کھانا یہاں کھاتے ہو، نماز مکہ میں جا کے پڑھتے ہو۔ تو فاسق مولین نہ ہو، دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، جاہل نہ ہو۔ جاہل کبھی پیر نہیں بن سکتا، کم سے کم اتنا علم رکھتا ہو کہ کوئی بھی شریعت کا مسئلہ اس سے پوچھا جائے تو کتاب سے تلاش کر کے بتا سکے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ متصل ہو، یعنی ملا ہوا ہو، اس کو کسی پیر سے خلافت ملی ہو، پھر جس سے اس کو خلافت ملی ان کو کسی سے خلافت ملی ہو، پھر ان کو کسی سے ملی ہو، پھر ان کو کسی سے ملی ہو۔ یہ سلسلہ ہوتے ہوتے مولا علی تک پہنچتا ہو، اور پھر مولا علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ تو اب ہم کسی جامع شرائط جو 4 شرطیں ہیں، ایسے کامل پیر سے اگر ہم مرید ہو گئے تو مرید ہونے کے بعد تصوف میں ایک چیز ہے تصور شیخ۔ تصور شیخ آپ کرتے ہیں اچھی چیز ہے، اور نہیں کرتے تو اب سے کریے۔ آپ تصور شیخ کیسے کیا جاتا ہے؟ تصور شیخ ایسے کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی نماز، جیسے فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے چہرے کو جھکا لیں دل کی طرف، اور اگر آپ کے پیر زندہ ہیں تو ان کے چہرے کا تصور کریں، اور اگر ان کا وصال ہو گیا ہے، پردہ فرما گئے ہیں، تو پھر آپ ان کے مزار کی طرف بیٹھ کر تصور کریں
تصور کیا کریں کہ انوار الہیہ میرے پیر کے دل پر پڑ رہے ہیں اور میرا دل میرے پیر کے دل کے نیچے ہے. جو انوار ادھر سے آتے ہیں میرے پیر کے دل میں آتے ہیں اور وہاں سے چھن چھن کر پھر وہ میرے دل پر اترتے ہیں. یہ تصور شیخ کا طریقہ ہے. یہ طریقہ ہے. تصور کریں اپنے پیر کا. آنکھ بند کریں اور تصور کریں. 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنا زیادہ کریں گے اتنا پیر کا فیض آپ کو زیادہ ملے گا. اب تصور شیخ کیا ہے؟ جب بندے کو رب کی تلاش ہے، طلب صادق ہے، لیکن بندہ رب کو دیکھ نہیں پاتا ہے. کسی نے دیکھا رب کو؟ اللہ کو دیکھا آپ لوگوں نے؟ شاید جو نہیں بولتے انہوں نے دیکھا ہے. دیکھا ہے کسی نے تو بتایا، ہم آپ کے ہاتھ چوم لیں. آپ نے رب کو دیکھا؟ ہم میں سے کسی نے رب کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے اپنے پیر کو دیکھا. تو ہم تصور کریں اپنے پیر کا. پھر ہم اپنے پیر کے آنکھوں میں ان کے پیر کو دیکھیں. انہوں نے اپنے پیر کو دیکھا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیر کو دیکھا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیر کو دیکھا، یہاں تک کہ غوث پاک تک پہنچے. غوث پاک نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیر کو دیکھا. یہ سلسلہ ہوتے ہوئے مولا علی تک پہنچتا ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی آنکھوں سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا. یہ وسیلہ ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ طریقت ہے، یہ طریقہ ہے. آپ رب کو دیکھ سکتے نہیں. آپ ان کو دیکھیں جنہوں نے رب کو دیکھا. ان کو ان کے مرید نے دیکھا، ان کو ان کے مرید نے دیکھا، ان کو ان کے مرید نے دیکھا. یہ کرتے کرتے یہ سلسلہ آپ کے پیر تک پہنچے گا. آپ نے اپنے پیر کی آنکھوں کو دیکھا. آپ نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں میں وہ جلوے سمائے ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج لے کر آئے تھے. یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے. تو ایسے ہی یہ تو آنکھیں ہوئی. ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں پیر کے. ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں. انہوں نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. انہوں نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. مثال کے طور پر سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں اگر کوئی مرید ہے تو نظام الدین اولیاء کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ، ان کے ہاتھ میں بابا فرید مسعود گنج شکر کا ہاتھ، ان کے ہاتھ ان کا ہاتھ، ان کے پیر کے ہاتھ بابا قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں ان کے پیر خواجہ معین الحق والدین خواجہ غریب نواز کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں. اور یہ سلسلہ ہوتے ہوئے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور ان کا ہاتھ مولا کائنات مولا علی کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ رسول کائنات کے ہاتھ میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا دست قدرت ان کے اوپر ہے. تو اس طریقے سے سلسلہ در سلسلہ آپ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ تک جا کر کے ملتا ہے. تو یہ اللہ والے یہ اللہ تک پہنچاتے ہیں. تو یا تو آپ ایسوں کے پاس جائیں، پیر کے پاس، بزرگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے پاس، یا پھر آپ کی طلب سچی ہے تو کسی آپ کی طلب آپ کو کسی ٹوٹے ہوئے دل تک لے جائے گی. اور یہ ٹوٹے ہوئے دل کون ہیں؟ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت ہم لوگوں سے کہے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ عرض کرے گا مولا تو تو کھانے سے پاک ہے، تو تو پانی پینے سے پاک ہے. میرے بندے تو تو رب العالمین ہے، کس
کس کی مجال، کس کی اوقات جو یہ ساری چیزیں کر سکے؟ مولا مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے تیرے پڑوس کے اندر میں فلاں میرا بندہ مجبور تھا، کئی دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، میرے بندے اگر تو میرے اس بندے کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میرے بندے، میرے فلاں بندے کو بہت سخت پیاس لگی تھی، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ بہت مجبور تھا، بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کر لیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو رب کو پانا ہے تو ایسے لوگوں کی خدمت کرے۔ بزرگوں نے صحیح فرمایا ہے کہ خالق تک پہنچنے کا رستہ مخلوق سے گزر کر ملتا ہے، مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ مخلوق سے ہو کر گزرتے ہیں، لیکن اب کوئی ایسا ورد، کوئی ایسا وظیفہ جو ہم کو رب سے ملا دے، کوئی ایسا عمل جو رب سے ملا دے، تو بزرگوں نے فرمایا ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ سچ بولنا شروع کر دیں۔ یہ ایسا عمل ہے جو آپ کو رب سے ملا دے گا۔ کونوا مع الصادقین، خود اسی نے حکم دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنا شروع کر دیں۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ رب سے ملنا ہے تو دوسرا عمل ہے پاک رہنا شروع کر دو۔ یہ بہت بڑی کمی ہمارے اندر ہے۔ بہت سارے بھائیوں سے ہم کہتے ہیں کہ چلو بھائی نماز کا ٹائم ہے، نماز کے لیے حضرت پیشاب کر کے پانی نہیں لیا تھا۔ ارے یار، مسلمان کبھی ناپاک ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہوگا تو یہ کہتا ہے میں ناپاک ہوں؟ تیرا اللہ پاک، تیرا رسول پاک، جو کلام اس نے نازل کیا وہ قرآن پاک، وہ رسول کی اہل بیت وہ پاک، پھر تو کیسے ناپاک؟ حضرت تشریف لائیں۔ تو کیسے ناپاک؟ میرے بھائیوں، ناپاک رہنا چھوڑ دو۔ جب بھی ناپاکی لگے فوراً پاک ہو جاؤ۔ ایک بات یقینی ہے، موت آئے گی، آنے کا اس کا وقت بھی فکس ہے، کب آئے گی وہ نہیں جانتے، ہم کو نہیں معلوم کب آئے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ناپاکی کی حالت میں ہو اور موت کا فرشتہ آ کر آپ کی روح قبض کر لے۔ آپ دنیا سے جائیں تو ناپاک جائیں، ایسا نہ ہو۔ پاک رہا کیجیے، پاکی اختیار کیجیے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اللہ پاک پاک رہنے والوں کو محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو دو عمل بزرگوں نے بتائے۔ اللہ کو پانا ہے، آپ کی طلب سچی ہے، طلب صادق ہے، تو سچ بولنا شروع کر دو اور پاک رہنا شروع کر دو۔ اور فرمایا کہ اگر رب کو پانا ہے تو خالق کی عبادت کرو، مخلوق کی خدمت کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ سچ بولنا شروع کرو، پاک رہنا شروع کرو، خالق کی عبادت کرو اور مخلوق کی خدمت کرو۔ ہمیشہ خادم بن کر رہو، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو۔ بڑا بننا، تکبر کرنا یہ اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ فرعون نے تکبر کیا، نمرود نے کیا، حامان نے کیا، اور اللہ والوں کو دیکھیں نا، وہ دری پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ مٹی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تکبر نہیں ہے ان کو، وہ گھمنڈ نہیں کرتے، وہ پھٹے پرانے لباس والے لوگوں کے ساتھ ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ گن نہیں کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے ہو تو یہ درس لے کر اٹھو، سچ بولنا شروع کرو، پاک رہنا شروع کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرو۔ اور پانچویں بات ہے اللہ کے
محبوب کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اللہ کے محبوب کیسے بنیں گے؟ بہت آسان فارمولا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو، تمہاری محبت کا دعویٰ ہے، تو تم میری اتباع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، محبوب بننا محب نہ بننا، اس لیے کہ محب بننے میں آزمائش ہے، اور محبوب بنو گے تو ناز اٹھائے جائیں گے۔ محب میں آزمائش ہے، اور محبوب بنو گے تو محبوب کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، اور محب کو آزمایا جاتا ہے۔ تو طلب سچی رکھو، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں آج آپ نے حاضری دی ہے، دنیا کی طلب کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے آپ کی ضرورتیں ہیں، دنیا کی طلب کے ساتھ ساتھ رب کی طلب کو پرائیورٹی دو۔ اللہ کو حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی طلب صادق، اس سارے بزرگوں نے یہی کیا ہے اور یہی کر کے وہ بزرگ بنے ہیں۔ عمل کرنے کی کوشش کریں، 5 چیزوں پر عمل کریں، پاک رہیں، سچ بولیں، اللہ کی عبادت کریں، مخلوق کی خدمت کریں، اور اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اور محبوب کے محبوب بننے کے طریقہ کیا ہے؟ تو ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا اللہ پاک، اگر اس میں کسی قسم کی خامی، غلطی، کوتاہی، لغزش ہو، پروردگار اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین یہاں پر حاضر ہیں، اللہ پاک سب کو اپنا محبوب اور مقرر بندہ بنائے۔ ہم سب کا شمار اللہ پاک اپنے نیک بندوں میں کر دے، ہمارا شمار اللہ پاک اپنے بخشے ہوئے بندوں میں کر دے۔ اللہ پاک ان نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، متقی بنائے، تقوی شعار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔